اسد کریمی صاحب وہ بھی یہاں پہ تشریف فرما ہیں، حافظ محمد حسیب الرحمن صاحب اور دیگر حباب یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ حافظ محمد وسیم صاحب نے بڑی تگ و دو کے ساتھ گزشتہ سال میں بھی اور اس سال میں بھی بڑے احسن انداز کے ساتھ یہ محفل میلاد مصطفیٰ کو سجا رکھا ہے۔ اللہ کے حضور دعا ہے جتنی ان کی کوششیں اور کاوشیں ہیں، اللہ اسے کے مطابق انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ ہمارے میر پر سے آئے ہوئے میرے انتہائی محترم و محتشم حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عبدالعزیز صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہیں۔ اختصار کے ساتھ بہت سارے پروگرام ہیں اور میں نے حافظ وسیم صاحب سے وعدہ کر لیا تھا کہ ہر صورت میں حاضری دینی ہے اور دوسرے جو پروگرام ہیں ان میں بھی شرکت ضروری ہے۔ ہمارے گاؤں میں جو پروگرام ہے اس میں بھی میری صدارت بھی ہے اور وہاں بھی ہر صورت میں جانا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، میں نے قرآن کریم کی قرآن کریم فرقان الحمید میں سے آیات مقدسہ کا جو انتخاب کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تم تذکرے کیا کرو اللہ کی نعمتوں کے۔ اللہ کی تو بے شمار نعمتیں ہیں، انگنت اللہ کی نعمتیں ہیں، اگر ان کا ذکر خیر ہم جیسے کم علم آدمی بھی شروع کریں وقت درکار ہے۔ صرف ایک دو پیغامات جو اس نعمت عظمیٰ کے حوالے سے ہیں وہ آپ احباب کے سامنے رکھ کر کے آپ سے اجازت لے لوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کون سی عظیم نعمت ہے جس کے ذکر خیر کرنے کا اللہ نے حکم عطا فرمایا ہے؟ اگر دیکھا جائے تو انسان کے جسم اور اس کے اندر جتنے اعضاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جناب قاری محمد رفیق صاحب یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ نے انسان کو جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر ایک نعمت کا اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کیا جائے۔ جیسا کہ امام جلال الدین رومی نے لکھا ہے کہ ایک بندہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا حصہ عطا فرما کے کل بروز قیامت اسے جنت نصیب کرے گا۔ قوم بنی اسرائیل کا یہ واقعہ ہے، اختصار کے ساتھ آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اور وہ ایسا بندہ ہوگا جس نے 500 سال اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑی عبادات کی ہوں گی، بڑا زہد و تقوی اختیار کیا ہوگا۔ وہ دن بھر میں روزے رکھتا تھا، رات کو قیام اللیل کرتا تھا اور دن بھر میں
جہاد میں بھی شامل رہتا تھا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل عظیم سے یہ حکم عطا فرمائیں گے، جاؤ فرشتوں اس میرے بندے کو کے لیے جنت کے دروازے کھول دو اور جنت میں داخل کر دو، اب اس کے دل میں یہ خیال ہی آئے گا کہ آج بھی 500 سال جہاد کرنے کے بعد بھی، 500 سال نمازیں اور سجدہ ریزیاں کرنے کے بعد بھی، 500 سال دن بھر میں روزے رکھنے کے بعد بھی، آج بھی اللہ کے فضل ہی سے اللہ مجھے جنت عطا فرما رہا ہے۔ دل میں ہی خیال آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ملائکہ کو حکم فرمائیں گے، فرشتوں سے روک دو، یہ اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت لینا چاہتا ہے، ذرا اسے روک لو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا کردہ جو اس کی نعمت میں سے ایک نعمت آنکھ ہوگی، اللہ فرشتوں کو حکم فرمائیں گے اس کی آنکھ ایک باہر نکال لو اور نکال کر کے ترازوں کے پلڑے پر رکھو۔ جب اس کی آنکھ نکال لی جائے گی، اس کو ترازو کے پلڑے میں رکھا جائے گا، اور دوسری طرف اس کے 500 سال جہاد کے اعمال، جہاد کا جو عظیم عمل ہے اس کو بھی رکھ دیا جائے گا، اس کے زہد و تقوی کو بھی رکھ دیا جائے گا، اس کی پرہیزگاری کو بھی رکھ دیا جائے گا، اس کے دن بھر میں روزے رکھنے بھی رکھ دیے جائیں گے، اس کے دن بھر میں اور رات کو قیام اللیل جو ہیں وہ بھی رکھ دیے جائیں گے، وہ سارے کے سارے اعمال جو ہیں وہ ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے۔ اور جب اس ترازو کو اٹھایا جائے گا تو جس پلڑے میں وہ آنکھ کی نعمت اللہ تعالیٰ کی ہوگی وہ پلڑا بھاری ہوگا اور دوسرا پلڑا جو ہے وہ ہلکا ہوگا۔ جب یہ معاملات دیکھے گا وہ بندہ تو دل ہی دل میں توبہ استغفار کرے گا اور اللہ کے ہاں عرض گزار کرے گا، یا پروردگار عالم، میں اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت نہیں لینا چاہتا، میرا کوئی عمل جو ہے اس کی بنیاد پر میں جنت سے نہیں لینا چاہتا، یا اللہ اپنے فضل عظیم سے یہ نعمت میری واپس لٹا دے اور اپنے فضل عظیم سے مجھے جنت عطا فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل عظیم سے پھر اسے جنت عطا فرمائے گا۔ تو پتہ چلا کہ اگر ہم ساری زندگی جو اللہ نے ہمیں زندگی عطا کر رکھی ہے اس کی بارگاہ میں سجدہ ریزیاں کرتے رہیں، اس کی بارگاہ میں ساری زندگی میں دن بھر روزے رکھتے رہیں، ساری زندگی، ہماری زندگی ہے کیا؟ ایک مختصر سی زندگی ہے، لیکن یہ زندگی اس زندگی کی ایک خوشخبری سنا رہی ہے، ایک مجدہ سنا رہی ہے کہ اگر تم اپنی زندگی کو اللہ کے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع پہ گزارو گے، تمہارا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، حرکات و سکنات اللہ کے حضور کے تابع ہوں گے، تو پھر تم جو ہے تمہاری زندگی وہ زندگی ہے جو آخرت کا بھی سرمایہ ہوگا، جو آخرت کا ذخیرہ ہوگا، جو آخرت کا وہ ساز و سامان ہوگا، جو تمہاری آخرت قبر اور برزخ کی زندگی کو بہتر کرے گا۔ اگر معاملات اس کے برعکس ہوئے، اس دنیا میں ہم نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا، اور پھر وہ نعمت جو نعمت عظمیٰ ہے وہ اللہ کے محبوب نبی ہی۔ دیکھیے جب یہ نعمت کائنات کے اندر نہیں موجود تھی،
اب ظاہری طور پر آپ کی تشریف آوری نہیں ہوئی تھی، آپ اس کائنات میں تشریف نہیں لائے تھے، اسی طرح ہمارے طرح وہ انسان تو تھے، وہ بھی چلتے پھرتے تھے، وہ بھی کھاتے پیتے تھے، وہ بھی اپنی ازواجی زندگی کو بسر کرتے تھے، لیکن حالات ایسے تھے کہ وہ انسان جو اپنے باپ کو ان کے ساتھ ایسا ناروا سلوک کرتے تھے، ایسا سلوک کیا جاتا تھا، آج انسان کسی بات پر غور و فکر نہیں کر رہا۔ اگر اللہ کے محبوب نبی نے ہمیں یہ خبر سنائی ہے کہ باپ کی حیثیت یہ ہے کہ جس جنت کے تم طلبگار ہو، جس جنت کو تم تلاش کر رہے ہو، جس جنت کو تم ڈھونڈ رہے ہو، وہ جنت تمہارے باپ کی پیشانی ہے، وہ جنت کا دروازہ جو ہے وہ تمہارے باپ کا چہرہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، اگر ان حالات کو دیکھا جائے تو پھر باپ کے ساتھ کیسا سلوک تھا، تو نبی برحق نے کائنات میں آ کر کے بتلایا کہ تمہیں سب سے پہلے جس کو راضی کرنا ہے، تم باقی درباروں میں بعد میں جاؤ، باقی استانوں پہ بعد میں جاؤ، ایک عظیم استانہ تمہارے گھر میں موجود ہے، وہ تمہارا باپ، وہ تمہارا والد ہے، جو اس جنت کا، جس جنت کی تم طلب رکھتے ہو، اس جنت کا باب ہے، اس جنت کا دروازہ ہے، وہ تمہارا باب ہے۔ اور اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا کہ وہ کیسے انسان تھے جو اپنی والدہ کو منڈیوں میں جا کے فروخت کر دیا کرتے تھے۔ اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا نا کہ جنت کو تم اگر بیت اللہ شریف میں بھی تلاش کرنا چاہو تو نہیں ملے گی۔ کعبۃ اللہ جہاں ایک نماز پڑھنے سے 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، وہاں ڈھونڈو گے تب بھی نہیں ملے گی۔ یا اللہ وہ جنت کہاں سے ملے گی؟ فرمایا وہ ماں کے تلووں کے تلے ہے۔ حضرات گرامی قدر، اگر ان نعمتوں کو، ان کے پیچھے اللہ کے جو خاص انعامات اور جو خاص کرم اور جو خاص فضل ہے، وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نعمت عظمہ ہمیں عطا فرمائی۔ اور نعمت عظمہ کون سی؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات والے صفات ہے۔ حضرات گرامی قدر، آخری بات کر کے آپ سے اجازت لے رہا ہوں۔ نبی رحمت فخر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پہ زندگی گزارنے والے، میں نے دیکھا ہے کہ جو اللہ نے عزتیں انہیں عطا فرمائی۔ گزشتہ ہمارے جو 2 پروگرام ہوئے ہیں، جس میں ہمارے انتہائی پروفیسر اور سکالر نصارت صاحب میں موجود تھے، کہ ان پروگراموں میں لوگ ترس رہے تھے کہ کہیں ان سے مصافحہ ہو جائے، کہیں ان سے ملاقات ہو جائے۔ اس لیے ترس رہے، کیا وہ مال و زر کے مالک تھے، وہ بڑی بڑی کوٹھیوں کے مالک تھے، ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں تھیں؟ نہیں، وہ اتباع رسول میں اپنی زندگی گزارنے والے، وہ تابعداری مصطفیٰ میں اپنی زندگی گزارنے والے تھے۔ اس لیے لوگوں کی آنکھیں ترس رہی تھی کہ ان کا دیدار ہو جائے۔ ان کے آگے جب کوئی بندہ بیٹھ جاتا نا تو پیچھے سے آوازیں آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ یہاں سے پیچھے ہٹیں، ہمیں دیدار کرنے دیجیے۔ تو سمعین و ناظرین، یہ اللہ نے ساری عزتیں جو عطا فرما رکھی ہیں، وہ صرف اس کے پیچھے اتباع رسول، تابعداری مصطفیٰ ہے۔
علامہ اقبال نے ویسے ہی نہیں کہہ دیا، آپ نے فرمایا کی محمد سے وفا تو نے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہان ہے چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی اس عظیم محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔